ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا یہاں جمع ہونا دعوت کی نسبت پر ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا دعوت کی نسبت پر ہے۔ یہ عظیم کام ہے، یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دعوت کی نسبت ہے، یہ انبیاء کی نسبت ہے، انبیاء والا کام ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تھوڑی سی بھی مشابہت انسان کو ہدایت عطا فرماتی ہے، اس کو صحیح راستے پر لاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، کسی آدمی کی ایک جگہ ہے، وہ اس پر اپنا مکان، اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک خاکہ تیار کرے گا، کسی انجینئر کے پاس جائے گا، یہ خاکہ بنائے گا، اور اس کے اندر سب چیزیں رہیں گے۔ یہ کمرہ ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ہال ہے، یہ کچن ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے، یہ سامنے کا آنگن ہے، خالی جگہ ہے، تمام چیزیں اس کے اندر رہیں گے۔ وہ جو خاکہ ہے، وہ جو نمونہ ہے، وہ نمونہ لے کر آئے گا جو معمار ہے، گھر تعمیر کرنے والا ہے، گھر بنانے والا ہے، جس کو مستری کہتے ہیں، موڈ زبان میں گونڈا کہتے ہیں، اس کے سامنے رکھتا ہے، اس کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جیسا تیار ہے، اس کے اندر جیسا نقشہ ہے، اسی طرح کا گھر بنانا ہے، اسی طرح کا گھر بنانا۔ جس طرح اس کے اندر جہاں بیڈ روم ہے وہیں پر بیڈ روم، جتنا لمبا جتنا چوڑا ہے اتنا ہی، جتنا ہال ہے، جتنا لمبا ہال ہے، جتنا چوڑا ہال ہے، ویسا ہی۔ اس نقشے کے اندر جہاں کچن ہے وہاں پر کچن بنانا، اس جگہ کا پورا میپ رہتا ہے، اور جہاں جو چیز رہنی چاہیے وہ تمام چیزیں رہتی ہیں۔ تو گھر بنانے والا معمار کو، گھر بنانے والے کو بتلاتا ہے کہ اس کے اندر جیسا ہے ویسا ہی آپ کو گھر تیار کرنا ہے۔ بات چیت ہوتی ہے۔ اب معمار گھر تیار کرتا ہے، گھر تیار کرنے کے بعد اس کے حوالے کرتا ہے،
گھر والا جب اس گھر کو دیکھتا ہے، غور یہ کرتا ہے کہ میں نے جسے اس کو جو چیز جیسی بنانے کو کہا تھا ویسا بنایا ہے یا نہیں. جہاں بیڈ روم رکھنے کو کہا تھا وہاں بیڈ روم رکھا نہیں. جتنا رکھنے کو کہا تھا اس کی لمبائی کتنی ہو، اس کی چوڑائی کتنی ہو، یہ اتنا رکھا ہے یا نہیں وہ بھی دیکھے گا. حال جیسا رکھنا چاہا تھا، جیسا رکھنے کو کہا تھا، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی، وہ بھی دیکھے گا. ہر چیز کو پرکھے گا. اگر یہ جیسا بنانے کو کہا تھا بالکل ویسا ہی، یہ جو نمونہ اس معمار کو دکھایا تھا، گھر بنانے والے کو دکھایا تھا، ویسا ہی اگر تیار کیا ہے تو خوشی خوشی اس کو قبول بھی کرے گا، اور اپنے نہج پر جس طرح بنانے کا حکم دیا تھا اس طرح بنانے پر اس کو خوش کر دے گا. کپڑے سلائے گا، اس کو کھلائے گا، اس کی دعوت کرے گا، خوش کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا اس نے بنانے کو کہا تھا ویسا بنایا. اگر کوئی گھر بنانے والا معمار وہ جو نمونہ تھا اس نمونے کے خلاف گھر بنایا، جہاں بیڈ روم رکھنا تھا وہاں ہال رکھ دیا، جہاں ہال رکھنا تھا وہاں بیڈ روم رکھ دیا، جہاں کچن رکھنا تھا وہاں باتھ روم رکھ دیا، جہاں باتھ روم رکھنا تھا وہاں کچن رکھ دیا. اب بتاؤ کہ کیا ہوگا؟ آپ حضرات خود جانتے ہیں. کوئی بھی ایسی گالی اس کے منہ سے نہیں چھوٹے گی جو اس کو معلوم نہ ہو، کوئی آدمی نہ سنا ہو. نہ جانے کیسے کیسے جھگڑے ہوں گے. اس لیے کہ اس نے جو نمونہ دیا تھا اس کے خلاف وہ بنایا تو وہ لینے سے انکار کر دے گا. انکار ہی نہیں بلکہ جھگڑا کرے گا، پولیس اسٹیشن جائے گا، بڑے لمبے چوڑے جھگڑے ہوں گے. بالکل اسی طرح محترم بزرگوں دوستو، ہمارے پاس جو جان ہے، ہمارا جو مال ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہماری جو جان ہے، ہمارا جو مال ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں. ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے. بیچ دیا ہے تو جان کس کا، مال کس کا؟ اللہ کا. کسی دکان کو جاتے ہیں، جا کر کسی چیز کو خریدتے ہیں. یہ فریج خریدے تو وہ فریج دے گا تو ہم پیسے دے دیں گے. اب پیسے کس کے ہو گئے؟ اس کے ہو گئے. فریج ہمارا ہو گیا. ایسا ہم جنت کے بدلے میں اپنا جان و مال دے چکے ہیں اللہ کو. ہمارا جان و مال کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے تمہارے جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جان بھی ہماری نہیں اور مال بھی ہمارا نہیں. جان بھی اللہ کا اور مال بھی اللہ کا. لیکن اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو ہمارے ہی کو لوٹا دیا اور کہا کہ تم دنیا میں جانا ہے، یہ جان، یہ مال لے کر جانا. یہ جان بھی تمہاری نہیں، یہ مال بھی تمہارا نہیں. دنیا میں جا کر زندگی گزارنا ہے، اپنی عمر کو پورا کرنا ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. کہاں خرچ کرنا، کیسا خرچ کرنا، اس کے لیے تمہارے کو میں نمونہ دوں گا. جیسا گھر بنانے والے کو نمونہ ہم دیتے ہیں، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی، اپنی عمر گزارنے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لیے ایک نمونہ دیا. وہ نمونہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اپنی زندگی کو ایسا گزار کر آؤ جیسے میرے نبی گزار کر آئے.
میری نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ جیسے زندگی گزارے ہیں ویسا زندگی گزار کر آؤ، یہ زندگی کو جیسا بنائے تھے تم اپنی زندگی کو ویسا بنا کر آؤ تو ہم قبول کریں گے۔ جس طرح گھر ہم جیسا چاہتے تھے ویسا بنا تو قبول کر لیا، نہیں بنا تو جھگڑا کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو میرے نبی کی زندگی جیسا بناؤ گے تو میں قبول کر لوں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ بڑا خسارہ ہے، ورنہ قبول نہیں کروں۔ اگر نمونے کے طور پر نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جیسی ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی مشابہت اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کا قصہ مشہور ہے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگر رسی سے سانپ بنا کر چھوڑ دیے تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا آپ نے اس کو عصا کو زمین پر چھوڑ دیا، بڑا اژدہا بن گیا اور وہ تمام سانپوں کو کھا لیا۔ مشہور واقعہ ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن جب یہ مقابلہ طے ہوا، فرعون نے مقابلے کو یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگر کریں گے، اور تاریخ بھی متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو ہوگا۔ تو اس زمانے کا یہ قانون تھا کہ جو دو ٹیمیں ہیں جو آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ جو مقابلہ کرنے کے لیے جو دو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ٹیموں کا لباس ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے اس زمانے کے اندر ہے، کھیل وغیرہ ہوتے ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے وغیرہ، اس کے اندر دو ٹیمیں مقابلہ کرتے ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے۔ ایک ٹیم کے اندر تقریباً 10 یا 11 12 افراد ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں۔ وہ جتنے بھی ہوتے ہیں ایک ٹیم کے اندر ان کا تمام لباس ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا تمام لباس ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ان تمام کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے۔ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ٹیم ہے، ان کا لباس ایسا ہے، تو پہچانے جاتے ہیں یہ علاقے کی ٹیم ہے۔ جس طرح اس زمانے کے اندر کھیلوں کے اندر الگ الگ لباس پہنایا جاتا ہے کھلاڑیوں کو، بالکل اسی طرح فرعون کے زمانے میں جب مقابلہ ہوتا تھا تو دونوں ٹیموں کو ایک جیسا لباس ہوتا تھا، الگ الگ نہیں۔ تب مقابلے کی تاریخ طے ہو گئی تو فرعون نے چند لوگوں کو متعین کر رکھا تھا کہ یہ مقابلے کے لیے کون سا لباس ان کو چاہیے، تم چنو اور ان کو بنا کر دو، وہ پہن کر مقابلہ کریں گے۔ تو وہ لوگ اپنا کام پورا کرے، مکمل کیے، ایک لباس تیار کیے اور لا کر فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، کہنے لگا کہ یہ جو مقابلہ ہے اس مقابلے کے اندر آپ یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ تو جادوگر کہنے لگے اگر ہم یہ لباس پہن کر آ جائیں گے اور مقابلہ جیتیں گے تو ہمارے لیے کیا ملے گا؟ فرعون کہنے لگا کہ تم کو اپنا مقرب بناؤں گا، اپنے قریب کر لوں گا۔ تو یہ لوگ تو مان گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ پہن کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو اس کے حکام تھے، یہ جو اس کے پاس کام کرنے والے تھے، وہ جو لباس بنائے تھے وہ لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے، لے جا کر کہنے لگے اے موسیٰ، آپ جب مقابلے کے لیے آئے تو یہ جو لباس ہے یہ لباس پہن کر آنا ہے مقابلے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، میں نہیں پہنتا۔
کہنے لگا کہ نہیں، یہ بادشاہ کا حکم ہے، یہ لباس وہ جادوگر بھی پہنتے ہیں اور آپ بھی پہننا ہے، یہ اصول ہے ہمارا، بادشاہ کا اصول ہے کہ مقابلے کے لیے جب آئیں تو دونوں ٹیموں کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس ایک جیسا ہونا چاہیے، اس لیے آپ یہ پہن کر آئے۔ کہنے لگے کہ میں نہیں پہنوں گا، میرا جو لباس ہے، اللہ نے جو لباس پہننے کا مجھے حکم دیا ہے وہی لباس میں پہن کر آؤں گا، اس کو چھوڑ کر دوسرا لباس نہیں پہنوں گا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اس لیے کہ ان کو خوف تھا اگر کوئی ٹیم وہ لباس پہن کر نہیں آئے گی تو بادشاہ ٹیم کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو سزا دیتا تھا، ان کو نوکری سے نکال ڈالنا یا نہیں تو ان کو قتل کر دینا، یہ حکم جاری کرتا تھا۔ اس لیے پھر ڈر گئے کہ پتہ نہیں کہ فرعون ہم کو کیا سزا دے گا، نوکری سے نکال دیا تو ہمارا جینا مشکل، اس سے بھی بڑی خطرناک موت کی سزا اگر دے دیا تو ابھی اور بھی پریشانی بڑھ جائے گی۔ وہ ڈر گئے، سوچنے لگے، آخر ایک فیصلہ کیا کہ بھائی جادوگروں کو کون سا بھی لباس دو وہ پہن لیں گے، رہی بات موسیٰ علیہ السلام کی، وہ نہیں پہنیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو لباس پہنے ہیں ویسا ہی لباس بنا کر جادوگروں کو پہنا دیں گے، اور بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم نے پلان بدلا دیا اور یہ مقابلے کے لیے یہ لباس تیار کر دیا ہے۔ بادشاہ خاموش ہو جائے گا، ہماری نوکری بھی بچ جائے گی، ہمارے جانے بھی بچ جائیں گے۔ تو سب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، ہم اس کو کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس تھا، جھبا پیدامہ وغیرہ جو بھی تھا اس جیسا تیار کر کے جادوگروں کو دے دیا، اور مقابلے کا وقت آیا اور مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور جادوگر ہار گئے۔ ہارے جادوگر، لیکن وہ سب کے سب کیا لائے؟ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، یہ آپ کی کیسی قدرت ہے؟ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو وحدانیت کی طرف بلاؤ، اللہ ایک ہونے کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو اور اپنے اوپر ایمان لانے کو کہو، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں یہ اقرار کر لے، اس کو کہو۔ لیکن کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، ہدایت فرعون کو ملنا تھا، ہدایت فرعون کو نہیں ملی بلکہ جادوگروں کو ملی، ہے کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، جب مقابلہ ہو گیا، ہدایت دینے کا وقت آیا، انعام دینے کا وقت آیا، تو میری رحمت نے جوش مارا اور کہنے لگا، اے اللہ، یہ کیا بات ہے جو آپ کے نبی کی مشابہت یہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو ہدایت ملنی چاہیے، دوسروں کو کیسے ملے گی؟ مشابہت جو آپ کے نبی کی اختیار کر رہے ہیں ان کو ہدایت ملنی چاہیے، دوسروں کو کیسے ملے گی؟ تو میں نے فیصلہ کیا کہ فرعون کو تو بعد میں دیکھیں گے، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کی مشابہت اختیار نہیں کی، لیکن جادوگروں نے مشابہت اختیار کی ہے، ان جیسا لباس پہنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہے، ویسا ہی لباس ان جادوگروں نے پہنا ہے، تو یہ میں نے دیکھا اور ان کو ہدایت دے دیا۔ پیغمبر کی تھوڑی سی بھی مشابہت پر، تھوڑی سی بھی مطابقت پر، تھوڑی سی بھی موافقت پر ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی اصل مجاہدہ ہے، یہی اصل مجاہدہ ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ہماری جو محنت اور جو عمل سنت کے مطابق ہو وہ مجاہدہ ہے۔ ہماری جو محنت اور جو عمل سنت کے مطابق ہو وہ مجاہدہ ہے۔ اگر ہماری جو محنت اور ہمارا جو عمل سنت کے خلاف ہو وہ مشقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ہدایت دینے کا،
وہ مجاہدے پر ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا جو وعدہ ہے ہدایت دینے کا وہ مجاہدے پر ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ مجاہدہ کب بنے گا؟ جب سنت کے مطابق ہمارا ہر کام ہو، ہماری دعوت کے محنت سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، تو یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدے پر اللہ تبارک و تعالی کا ہدایت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے دین کے خاطر مجاہدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھیجتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجاہدے پر مجاہدے کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھیجتے ہیں، تو جنت کا مستحق چلے جاؤ۔ یہ جو محنت ہے محترم بزرگوں دوستوں، یہ اسی عظیم نبیوں کے کام کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، آپ کو جو محنت کا میدان دیا گیا، آپ کو جو محنت کا میدان دیا گیا وہ صرف ایک شہر ایک محلے کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر آپ کو محنت کا میدان دیا گیا کہ آپ پورے عالم کے نبی ہیں، پورے عالم میں آپ محنت کرنا ہے۔ یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے یہ نبی کے کام کی مشابہت ہے۔ ہم مشابہت اختیار کر لیں گے تو محترم بزرگوں دوستو اللہ کے طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، ایسی ہدایت ملے گی کہ اس سے دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو سمجھ چکے تھے، اس لیے ان کے پاس ہر چیز کو قربان کر دینا ان کے لیے آسان تھا، ہر چیز کو قربان کر دینا ان کے لیے بہت آسان تھا، بہت آسان تھا۔ اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دینا ان کے لیے آسان تھا، اپنے مال کی قربانی دینا ان کے لیے آسان تھا، اپنی جان کی قربانی دینا ان کے لیے آسان تھا۔ یہ حکم اگر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے تو اس حکم کو پورا کرتے تھے، بعد میں دوسرا کرتے تھے۔ ان کے اسی قربانیوں کی وجہ سے، صحابہ کے ایسی ہی قربانی اور محنت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم اہتدیتم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تم اقتدا کرو گے ہدایت کا راستہ پالو گے، سیدھا راستہ آپ کو مل جائے گا۔ ہر چیز کے قربانی دینا صحابہ کے لیے آسان تھا، ہر چیز کی قربانی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کفار مکے سے نکل چکے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو تمام صحابہ کو بٹھائے، اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سب کو بٹھائے، سب کے سامنے مشورہ کیے، مختصر جماعت تھی، دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد محترم بزرگوں دوستوں آپ دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھو کفار نکل چکا ہے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ مہاجرین کے طرف سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ مہاجرین کی رائے لینا چاہتے ہیں، مہاجرین کا خیال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مہاجرین تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب
آپ جاؤ, آپ کا رب جاؤ, ہم نہیں آئیں گے. آپ کا رب جائیں اور جا کر جنگ کریں, قتال کریں, اس کے بعد ہم آ کر اس بستی میں رہنے لگیں گے. ہم جنگیں کرنے والے نہیں. آخری وقت میں ہاتھ اٹھا دیے تھے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں, بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں, بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَلَكِنْ نُقَاتِلْ بِالْيَمِينِكَ وَشِمَالِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. ہم آپ کے دائیں طرف بھی ہیں, بائیں طرف بھی ہیں, آگے بھی ہیں, پیچھے بھی ہیں, یعنی ہر طرف سے ہم آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. مہاجرین کے طرف سے جواب مل گیا. یہ جو بنی اسرائیل یہ جو بات کہی کہ آپ کا رب جائے جنگ کرنے کے لیے, ہم نہیں آئیں گے, ہم اس راستے میں وقت نہیں دیں گے, تو اللہ کے طرف سے پکڑ ہوئی. اللہ کی طرف سے پکڑ, ایسی پکڑ ہوئی. محترم بزرگوں, دوستوں, میدان تیغ کے اندر یہ لوگ یہ بات کہے تھے, اور کہہ کر صبح صبح وہ چل دیے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر. تو جاتے رہے شام تک گئے, اور شام میں جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ بھئی تھوڑی دیر آرام کر لیں گے, پھر صبح میں سفر کر لیں گے. چنانچہ وہ جب شام میں سو گئے, رات میں جب سو گئے, صبح اٹھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں پر موجود ہے. پھر وہ سفر کرنا شروع کیا, رات تک چلتے رہے. جب رات ہوئی تو رات میں انہوں نے وہیں پر قیام کیا, آرام کر لیا, یہیں سوچ کر کہ صبح میں سفر کریں گے. اور جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں, جہاں صبح میں سفر شروع کیے تھے وہیں پر ہے. وہیں پر اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو 40 سال تک اسی میدان کے اندر پھراتا رہا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک اسی میدان کے اندر پھراتا رہا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب بھی دین کا تقاضا آ جائے, اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے, فوراً نکل جاؤ. اپنے دنیاوی کام کی وجہ سے رکو مت. اگر رک جاؤ گے تو تمہارا کام نہیں بنے گا. جب تک یہ جو جماعت والے جماعت میں چلے گئے, آپ کے ساتھی جو نام لکھائے اللہ کے راستے میں چلے گئے, واپس آ گئے, انہوں واپس آنے تک آپ کا کام نہیں بنے گا. اس کا تجربہ بھی ہے, آپ حضرات خود غور کر لیں. یہ سزا ان کو ملی بنی اسرائیل کو. اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اللہ کے نبی, ہم ایسا جواب نہیں دیں گے, بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے طرف سے جب یہ جواب سنے تو مطمئن ہو گئے, لیکن انصار کے طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا تھا. وہ بار بار انصار کی طرف دیکھتے تھے, انصار کی طرف دیکھتے تھے کہ جواب کیا دیتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جواب کا انتظار کر رہے. فوراً کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, اللہ کے نبی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں جو حکم دیں گے وہ حکم پورا کریں گے. آپ یہ کہیں کہ اس سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو تو ہم سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے. آپ یہ کہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ تو ہم پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگائیں گے. ہم تیار ہیں, آپ کے ایک اشارے پر تیار ہیں, آپ جو حکم دیں گے ہم اس حکم کو پورا کریں گے. یہاں تک کہ ہمارا جو مال ہے وہ سب کا سب آپ کے قدموں میں ہم بچھا دیں گے. جو مال آپ قبول کریں گے وہ مال ہمارے کو محبوب ہے, جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس سے. آپ جتنا مال ہمارا لیں گے وہ مال ہی محبوب, اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا. ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارے کو پسند نہیں, اس لیے کہ یہ قبول نہیں ہوا, اس کے اندر خسارہ ہے, اس کا حساب دینا ہے. وہ تو آخرت میں جمع ہو گیا, آخرت میں اس کا اجر ملے گا. وہ مال ہمیں محبوب ہے, آپ جتنا چاہیں مال لے لیں.
صحابہ کی یہ جذبات، یہ شوق تھا کہ 313 صحابہ ہونے کے باوجود محترم بزرگوں دوستو 1000 لوگوں کے مقابلے میں جیت حاصل کی. کچھ بھی نہیں تھا، جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بالکل خالی، لیکن جو 1000 کا لشکر تھا ان کے پاس سب کچھ تھا، دنیاوی اسباب سب کچھ تھے، دنیاوی اسباب سب کچھ تھے، لیکن اسباب رہنے کے باوجود وہ لوگ ہار گئے. جن کے پاس اسباب نہیں تھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالی وہ 313 صحابہ کو جتا کر بتلایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو دنیا کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو چیز جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا. یہ جو محنت ہے، اب ہمارا جو اسباب پر یقین ہے، بھروسہ ہے، اس کو نکالنے کے لیے راستہ ہے، اس میں اس اسباب پر سے یقین نکالنے کے لیے یہ راستہ ہے. بیرون کا سفر اسی لیے کرایا جاتا ہے، بیرون کی تشکیلیں اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہاں کے ماحول کو دیکھے، وہاں کے لوگوں کو دیکھے کہ اللہ پر کیسا کیسا بھروسہ ہے. جبوتی علاقے کے اندر ہمارا وقت لگا ہے، وہاں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا اللہ پر بہت زیادہ توکل، بہت زیادہ توکل. وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں، بیماری آ گئی کوئی تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں، سیدھا باٹل میں پانی لیتی مسجد کو آ جاتی، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتے. ہماری جماعت تھی تو ہماری جماعت کے پاس آتے تھے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیتے، وہ پی لیتے، کل کے دن آج پی لیا، کل فری، بیماری ان کی سب ختم. ان کا یقین کہ اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ جس چیز پر دم کیا جائے، بیمار پر دم کیا جائے یا کسی چیز پر دم کر کے پی لیا جائے، اس سے شفا ملتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو اتنا یقین کہ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور بیماری ختم ہو جاتی ہے. بالکل غریب ملک، بالکل غریب ملک، 24 گھنٹوں میں ایک وقت کھانا کھاتے، 24 گھنٹوں میں ایک وقت کھانا کھاتے، دوپہر میں کھانا، رات میں اور صبح میں بن ملتا، اتنا لمبا بن رہا تھا، کروم بولتی وہاں پر، وہ کھا لیتی، رات میں بھی ہوئے صبح میں بھی ہوئے. بعض گھر ایسے بھی ہیں وہاں پر، بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کروم کھانے بھی پیسے نہیں رہتے ان کو، پتے بیچتی، ہاں 10 روپے کو ایک کٹا، وہ پتے کھا لیتی رات میں. جھگڑا نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، آپس میں ملے جھولے محبت کے ساتھ جمع کر کو رکھنا، بینک بیلنس بڑھانا، یہ کرنا فلاں کرنا، کچھ بھی خواہش نہیں. صحابہ کی زندگی جو ہم سنتے ہیں، اگر وہ دیکھنا بولے تو جبوتی کو گئے تو معلوم ہو جاتا. جبوتی کے اندر ایک علاقہ ہے ڈائی بول کر، وہ ہمارے اس علاقے کے اندر اوٹی کیسا کی ویسا، پہاڑوں کے درمیان ٹھنڈا علاقہ، 4 مسجدیں ہیں، 20-25 گھروں کو ایک مسجد، ہر مسجد کے اطراف میں 20 یا 25 گھر. وہاں والوں کی اگر زندگی دیکھیں گے تو بالکل صحابہ کی جیسی، ایک گھر میں 8-8 10-10 15-15 بچے. کام کیا کرتے ہیں کیا بھی نہیں، بکریاں آنے والے بکریاں اونٹاں گیاں چرا دیں،
ایک ٹائم کھانا، رات میں ویج کرو، لیکن اللہ ان کو کھلا رہا، ان کو پلا رہا، ان کا یقین ہے کہ کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا رِزْقُهَا اللَّهُ، زمین میں رہنے والوں کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں جینے کا سامان، لیکن دعوت کی محنت کیسی؟ دعوت کی محنت کیسی؟ وہاں دیکھیں، وہاں کا ذمہ دار ساتھی موسیٰ، اس کا نام، بڑی عمر کا آدمی، ہماری جماعت طیب کو معلوم ہوا تو 20 دن کے بعد سر ہمارے ساتھ تھا، 20 دن ہماری جماعت وہاں پر تھی، 20 دن کے لیے ہمارے ساتھ تھا، کہتا تھا آپ نظام الدین مرکز سے آئے ہیں، یہ ہمارا سر ہے، یہ ہمارا سر ہے۔ ایسی قربانی اس نے دی کہ سب کو چھوڑ کر 20 دن مسلسل ہمارے ساتھ، درمیان میں مستورات کی جماعت آ گئی تو اس نے اپنی بیوی کو لا کر مستورات کے اندر چھوڑ دیا اور 2 جماعتوں کو نگرانی کیا، وہاں پر جا رہا تھا، ان کے حالات پوچھ رہا تھا اور ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، ہمارے پاس آتا تھا، ہماری جماعت کو دیکھتا تھا، ہماری دیکھ بھال کرتا تھا، ہمارا اچھا برا دیکھتا تھا، کرنے کا کیا؟ بھینساں چراتا، بھینسوں کو لا لیتا، پہاڑ کے اوپر چھوڑا ڈالتا، اب پورا وقت صبح سے شام تک ہمارے ساتھ، شام میں مغرب کے سامنے لے جا کر بھینسوں کو گھر کے اندر چھوڑ کر، جس کے بھینساں ہیں ان کو اوپا کر پھر واپس مسجد کو آ جاتا، کرنٹ نہیں، پیدل چلنا، نہیں تو اونٹوں پہ جانا، لیکن کام کیسا؟ کام کے لیے سب کچھ قربان۔ یہ تو ذمہ دار ہے، وہاں کا معمولی سا معمولی آدمی جو کام میں لگا ہوا ہے وہ بھی ایسی قربانی دیتا۔ ذرا سوچو محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے ملک کے اندر یہ کام اٹھا، وہ لوگ ہم کو سر کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی اولاد ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں کہاں کے صحابہ کی اولاد؟ آپ صحابہ کی اولاد ہیں، آپ عربی جانتے ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، پیغمبر جائے وہ بھی عربی زبان کے تھے، جنت کی زبان عربی ہے، آپ صحابہ کے، صحابہ اسی علاقے کے اندر رہتے تھے، آپ صحابہ کی اولاد ہیں، ہم کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے اندر صحابہ والا غم ہے امت کا۔ ذرا سوچو باہر کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کتنا اچھا خیال ہے، اور ہماری کیفیت، ہماری حالت کیا ہے؟ ہر ایک غور کرے۔ آپ صحابہ کے جیسا سب کو چھوڑ کر آرند ہو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کر آرند میں، ہماری دین کے خاطر کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے، یہ سوچ کر آپ آری نا، یہ تو صحابہ کا کام تھا، صحابہ آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محترم بزرگ دوستو، بیرون کی تشکیل اسی لیے کی جاتی ہے کہ جب ہم باہر جائیں گے ہمارے ملک کی قدر اور ہمارے اس کام کی قدر بھی آئے گی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی بڑھے گا۔ اسی لیے صحابہ کو سب کچھ قربان کرنا آسان تھا، سب کچھ قربان کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، ملک شام کو گئے تھے، وہاں سے شراب لے کر آ رہے تھے، وہاں سے شراب لے کر آئے، شراب کا وہ تجارت کر رہے تھے، شراب کا بیپار کر رہے تھے، وہ لے کر آ رہے تھے۔ جب آ رہے تھے تو یہاں مدینے کے اندر اعلان ہوا، مدینے کے اندر اعلان ہوا، کیا اعلان؟ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، یہ اعلان ہوا۔ تو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کو، مدینے کے اندر جتنی بھی شراب تھی وہ تمام شراب کو لوگوں نے گلیوں کے اندر پھینک دیا، مدینے کی نالیوں کے اندر شراب بہنے لگی۔
وہ صحابی کو جب پتا چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو انہوں نے شراب کو وہ نہیں لائے بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھے، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا شراب حرام ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا؟ ہاں۔ کچھ نہیں کہا، گئے جا کر جتنا شراب لائے تھے ملک شام سے اس تماڑ کے اندر پھوڑ کر، اس کے مٹکوں کو پہاڑ کے اندر پھوڑ کر شراب کو پہاڑ ہی کے اندر بہا کر آ گئے۔ اس زمانے کا مسلمان رہتا تو کہتا اللہ کے نبی لالیوں لو ایک بار کر لے تو ذرا بے بار، میرا مال کا نقصان ہو جاتا تو لا لیا ہوں، معلوم نہیں تھا، اب ایک بار کر لے دوں، میں نے تو مال کا نقصان ہو جاتا، بہت زیادہ پیسہ لگایا ہوں میں۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم صحابہ کو ملتا فوراً عمل کرتے تھے، اس میں دیری نہیں کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا موقع تھا، خطبہ دے رہے تھے، تو مسجد کے اندر چند صحابہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ ایک صحابی تھے جو مسجد کے باہر تھے، وہ راستہ پار کر رہے تھے مسجد میں آنے کے لیے، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے، کیچڑ تھا، کیچڑ میں بیٹھ گئے۔ تو پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں بیٹھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے وہاں کیوں بیٹھے؟ تھوڑا ہٹ کر آنا تھا۔ کہنے لگے یہ جو حکم تھا یہ حکم آپ کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسجد میں چند صحابہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے ان کو حکم تھا، آپ کیوں بیٹھے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے کیا پتا، میں نے سمجھا کہ مجھے حکم دے رہے ہیں، اس لیے میرے کان میں آواز آئی تو میں بیٹھ گیا۔ تو صحابہ کہنے لگے اگر آپ کو بیٹھنا ہی تھا وہاں کیوں بیٹھے؟ بازو ہٹ کر بیٹھتے تھے کیچڑ میں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے حکم کو پورا کرنے میں دیری ہو جائے اور یہ دیری اللہ کو ناپسند ہو تو میرا خسارہ ہوگا، اس لیے مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، وہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ تھا صحابہ کا شوق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے، آپ کے سنتوں کو، آپ کا ہر عمل اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کا جو مقصد ہے وہ احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ یہ دعوت کا کام ایسا ہے محترم حضرات کہ خود بھی آدمی سیدھے راستے پر رہے گا اور اپنا گھر، اپنی بیوی، بچے، والدین تمام سیدھے راستے پر بھی رہیں گے، یہاں تک کہ صحیح اصولوں پر اگر کام کیا جائے تو پورا محلہ، پورا شہر صحیح راستے پر رہے گا، سیدھے راستے پر رہے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگ اس کام کو صحیح معنوں میں کرنے والے بن جائیں گے، صحیح اصولوں پر کرنے والے بن جائیں گے، قیامت 1000 سال پیچھے چلی جائے گی۔ آج ہمیں اس کام کی قدر معلوم نہیں، بڑا نقصان ہے کام کو چھوڑنے کا۔ خود کی زندگی سے بھی دین نکل جاتا اور نسلوں سے بھی دین نکل جاتا اگر یہ کام چھوٹ گیا۔ ہم جس علاقے میں گئے تھے وہ حبشہ کا علاقہ تھا، بالکل قریب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، 60 یا 70 کلومیٹر دور کا فاصلہ۔ جبوتی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے، ان کا جو قبیلہ ہے، ان کے قبیلے کو ہماری جو جماعت کام کی وہاں کو
60 یا 70 کلومیٹر کا فاصلہ. وہاں ہم نے سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، کیسے صحابی، کیسی قربانیاں دی، آپ کی اذان کیسی مشہور ہے. آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بلال، میں نے جنت میں دیکھا، میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن آپ میرے سامنے اونٹ کی نکیل پکڑ کر جنت میں جا رہے ہیں. یہ کیا عمل ہے جو آپ جنت میں میرے سے آگے جا رہے ہیں؟ کیسی قربانیاں دیے، اسلام کے خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کیے. تمام تکلیفیں دینے والے تھک جاتے، لیکن احد احد کہتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھکتے. ایسے جلیل القدر صحابی، ان کا جو قبیلہ ہے آج اس وقت اللہ معاف فرمائے سب کا سب مرتد ہے. وجہ کیا؟ یہ دعوت آپس میں چھوٹ گئی، دعوت آپس میں چھوٹ گئی. پہلے زمانے کے اندر 25-30 سال پہلے بڑے آدمی کیا کرتے تھے، بچوں کو رات میں سوتے وقت صحابہ کے، نبیوں کے قصے سناتے تھے. نبیاں ہمارے ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، دین کے واسطے ایسے قربانیاں دی ہے. تو بچوں کے اندر ذرا دین کی سمجھداری آتی تھی. بڑے ہونے کے بعد بھی وہ نمازاں پڑھنا، قرآن پڑھنا، سیکھنا، چلنا، دین پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رہتی تھی. بچوں کو گویا بچپن ہی سے دعوت دیتے تھے رات میں سوتے وقت. آج ہمارے زمانے میں چلی گئی دعوت. بچوں کو کیا دے رہی؟ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، بچوں کو نبیوں کے واقعات سنانا، صحابہ کے واقعات سنانا، دین کے بارے میں بتانا، نماز کی ترغیب دینا، قرآن کی ترغیب دینا، بالکل نہیں. ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر مکتب کا جو نظام ہے بچوں کو پڑھانے کا بڑا اچھا نظام ہے. مسجد میں آتے ہیں، فیانہ ہوتے ہیں، فیانوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں. مکتب کا بڑا اچھا نظام ہے. ہم جس علاقے میں گئے تھے جبوتی کے اندر، وہاں کے مکتب کا اگر نظام دیکھیں گے تو بڑا تعجب ہوگا. مسجد کے باہر، مسجد بالکل چھوٹی چھوٹے رہتے ہیں، مسجد کے باہر جہاں وضو لوگ بناتے ہیں وہیں پر بچے زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. بعض بچے ڈبے لا لیتے ہیں، وہ کلر کے جو چھوٹے چھوٹے ڈبے رہتے ہیں 5 کلو کے، وہ ڈبے لا لے کے اور ڈبے کو اندر رکھو، اس کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. ایک ٹائم کھائے تو بھی اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہی ہے نا. ایک ٹائم کھائے تو بھی اپنے بچوں کو کیا سکھا رہی؟ قرآن سکھا رہی. اللہ کی ذات پر یقین کیسا ہو وہ سکھا رہی. 5 سال 6 سال کا بچہ رہتا، انہیں بڑے بڑے سورے پڑھتا، سبح اسما کا سورہ پڑھتا، حلاتا کا، حدیث الغاشیہ کا سورہ پڑھتا، والشمس کا سورہ پڑھتا، سورہ یاسین پڑھتا، سورہ واقعہ پڑھتا. 5-6 سال کا بچہ. امام صاحب نماز میں کون سا سورہ پڑھیں گے، ایسے مشہور سورے کو سے پڑھیں گی، بچے پیچھے ٹھہر کو وہ سورے انہوں بھی گھٹو گھٹو پڑھتی امام صاحب کے ساتھ. ذرا سوچو محترم بزرگ دوستو، ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ہماری اولاد کیسی ہے. ہماری اولاد کیسی ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. اگر ہم ایسے ہی لاپرواہی سے زندگی گزاریں گے ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے یہ دین اور ایمان پر باقی رہے گی، اس کی گارنٹی نہیں. اسی لیے بار بار یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو.
جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، وہاں کے ماحول دیکھیں گے، خود کا ایمان بھی بڑھے گا اور یہ فکر پیدا ہوگی کہ بھئی میری زندگی میں دین کیسا آئے اور میرے گھر والوں کی زندگی میں دین کیسا آئے، میں محلے کے اندر، شہر کے اندر دین کیسا آئے اور کیسے 100% دین پر چلنے والے بنے، یہ فکر لائق ہوگی، فکر آئے گی۔ آدمی فکر کرے گا تو کام کرے گا، فکر نہیں تو کام بھی نہیں۔ کوئی آدمی صبح میں آفس جانا ہے تو رات میں پلاننگ کر لیتا ہے، صبح میں کتنے بجے اٹھنا، کیا کرنا، کل کیا دن ہے، کتنے بجے آفس جانا، میں کیا کرنا، سب پلاننگ کر کو وہ پلاننگ کے حساب سے کام کرتا۔ سنڈے کو کیا بھی نہیں رہتا، حافظ کیا بھی نہیں رہتی، کیا بھی فکر کرتا نہیں، سویا تھا۔ سنڈے ہے اٹھا نہیں، کب تک وہ 9، 10، 11 بجے تک سو اٹھتا۔ کیوں؟ بے فکری آ گئی، اس لیے سنڈے کو سو گیا۔ باقی دنوں میں فکر مند تھا، اس لیے حافظ کو جانا وقتوں پر جاتا تھا۔ ایسا ہی محترم بزرگوں، دوستوں، ہم دین کے بارے میں فکر کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، ہماری زندگیوں میں دین باقی رہے، ہماری اولاد کی زندگی میں دین باقی رہے، ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، قیامت تک آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے۔ اس کے لیے اگر ہم فکر مند رہیں گے تو فکر کی وجہ سے محنت کریں گے، کام کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی آسان ہوگا۔ یہ جو فکر حاصل ہوتی ہے، جو فکر ملتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو فکریں پیدا ہوں گے دل میں۔ اس لیے اب تقاضا ہے، مرکز نظام الدین سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ بیرون کے لیے جماعتیں نکالیں۔ اس وقت جو ماحول ہے بڑا خطرناک ماحول ہے، اگر ہم فکر نہیں کریں گے اپنے دین کی، اپنے اولاد کے دین کی فکر نہیں کریں گے تو محترم بزرگوں، دوستوں، آگے چل کر ہماری جو نسل ہے وہ نسل کیا بنے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، ایمان پر رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ اپنا نام لکھا ہے بیرون کے لیے۔ ارادے کریں گے تو نکلنا آسان۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انفروا خفافا وثقالا، تمہیں ہلکے رہو، وزن رہو، اللہ کے راستے میں نکلو، کسی بھی حالت میں رہو۔ کیا مطلب ہلکے اور وزن رہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں مصروف رہو، بیزی رہو یا فرصت والے رہو، کسی بھی حال میں رہو، خوش رہو، مال ہو نہ ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس لیے بتاؤ بھائی، بتاؤ 5 مہینے کے لیے بتاؤ۔ پہلے 5 مہینے کے لیے بتاؤ، جس کے 3 بار لگ چکے ہیں، 3 بار، جمیل بھائی اللہ قبول فرمائے۔ 5 مہینے پوری جماعت ہے عیدگاہ سے، پوری جماعت لکھو۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین، کھلے آمین۔ خرچ کے ساتھ جا رہی ہے، آمین، اللہ آمین۔ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور بتاتے ہو 5 مہینے کے لیے بتاؤ پہلے، بتاؤ بھائی 5 مہینے کے لیے بتاؤ، جس کے 3 بار لگ چکے ہیں، 4 مہینے۔ بتاتے جاؤ۔ بتاؤ بھائی، بتاؤ۔ بتاتے جاؤ بھائی، 3 بار لگ چکے سوالے، سب کے جاگ آ گئیں کیا؟ سب قربانی دے کو بیٹھ گئی بولنے میں، ابھی جاگ آئے سرکار جی، صدیق بھائی، ہاں 5 مہینے کے لیے، ہاں محمد اسماعیل نڈواڑ، سلکا پورم، گوگل پاڑ والے، 5 مہینے کے لیے، اینوس بھائی، ہاں اسٹیشن حلقہ سلکا پورم، کتنے 5 مہینے کے لیے بتا دے جاؤ بھائی، تاریخ بھی بتا دینا، تاریخ بھی بتاؤ، ہاں کب نکلنے کی وہ تاریخ بھی بتائے تو کام آسان ہوتا۔ اور بتاؤ، اور بتاؤ بھائی، اس مجمع میں نقد آئے ہیں تو وہ بھی بتاؤ، کیونکہ شہر میں 3 مہینہ کا جوڑ ہوا تو وہاں بہت سی باتیں سنے ہیں، تو جو تیار ہو کے آئے ہیں تو وہ بھی بتاؤ، 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کی جو آواز لگی نہیں، ہاں
4 مہینے لگانا ہے, 2 مہینے نظام الدین, 6 مہینے کی تشکیل ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی آواز ہو رہی. اللہ قبول فرمائے. آمین. ماں سے بیٹھے ہوئے سر. اور بتاؤ بھائی, 6 مہینے کے لیے بتاؤ. دستگیر اللہ بھائی قبول بتاؤ. فرمائے, نکلنا آسان 6 فرمائے. مہینے, ماشاء اللہ. 4 مہینے جماعت, 2 مہینے نظام الدین. اللہ قبول فرمائے. آمین. اور بتاؤ. پھر 2 مہینے, 2 مہینے میں 2.5 مہینے تک کیا ہے تیار ہونا ہے 6 مہینے کے ساتھ. اس لیے کیا ہے نظام الدین سے آواز آئی 4 مہینے کے لیے. پوری جماعت ہے تو عیدگاہ سے کب نومبر نہیں ہوا. ہاں بتاؤ جعفر بھائی, نومبر ماشاء اللہ, 19 اللہ تاریخ قبول نہیں, فرمائے, نکلنا آسان ہاں, فرمائے. عیدگاہ سے رکاوٹوں کو نومبر قبول 19 تاریخ کو 4 مہینے کے لیے, اس کے بعد 2 مہینے نظام الدین جائے گی جماعت. اللہ قبول فرمائے. فرمائے. آمین. کب سے ہے پوچھا؟ نومبر, دسمبر سے. آگے کر لینا 20 دن 10 دن اتاج. بتاؤ بھائی, 4 مہینے کے لیے محبوب بادشاہ, ہر ایک کا نام لکھے جائے. اپنے بچوں کو بھیجنے کے واسطے بھی بولو. 4 مہینے پڑھی ختم ہوتی, پڑھی ہوگی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ. اور بتا دے جاؤ بھائی. چلے کے لیے بتاؤ, نومبر تک آ جائیں گے. جاؤ چلے کل سے 4 مہینے کی چلے کی ابو بکر حلقہ. اللہ قبول فرمائے. اور بتا دے جاؤ. چلے کے لیے بتاؤ بھائی. 6 مہینے, 5 مہینے, 4 مہینے. 4 مہینے کے لیے خلیل بادشاہ کون سا حلقہ ہے؟ عظم الدین, ٹھیک ہے. حضرت جی نگر حلقہ 4 مہینے کے لیے. پیرام بادشاہ, ہاں, مسجد آسا انشاءاللہ 4 مہینے, ٹھیک ہے. پیرام بھائی پٹھانواڑی, ہاں, اسٹیشن حلقہ پٹھانواڑی ہے وہ, یہ ایریا کا نام. بلال حلقہ, اللہ قبول بتاتے جاؤ نام. اور جی بیرون کے لیے, ہاں, اللہ قبول فرمائے. ابو بکر حلقہ, رسول بھائی, شیخ رسول بھائی. اور بتاؤ. بتاؤ بھائی, نامہ بتاؤ. ہر ایک جنے لکھانا. الحمدللہ. جی جی جی, اپنے اپنے حلقوں کے تعلق سے بتاؤ بھائی نامہ. کہ جماعتیں بنے ہیں تو بتاؤ, کل سے نکلنے والے ہیں تو بھی بتاؤ. 4 مہینے کے لیے, ہاں, 4 تاریخ سے بولے تھے, وہ ساتھی میں بتاؤ. نقد جو تیار ہو کو آئے وہ ساتھی بتاؤ. 4 مہینے کے چلے کے لیے جو عیدگاہ سے 2 ساتھی ہیں وہ لے جا کر مرکز کو جوڑیں گے انشاءاللہ. 4 مہینے. اور بتاؤ. بتاؤ بھائی, بتاتے جاؤ.
اور بتاؤ بھائی، ایک دوسرے کو مذاکرہ کرتے ہوئے ناموں کو پیش کرو. اچھا، اللہ قبول فرمائے. کل سے ہے آج سے. ہاں اچھا، چھلے کی 4 مہینے کی قاسم بھائی، چھلے کی جماعت. ہاں کلور ہلکے سے قاسم بھائی بولے. اور بتاؤ. کلور ہے، شریف نگر ہے، اسٹیشن ہے، حضرت جی نگر ہے، بلال ہے، شریف نگر ہے، سلام نگر ہے. جتنے حلقے والے موجود ہیں وہ سب بتاؤ. کیا جی دعا کرنے میں کیا مولانا؟ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم حفظنا في ضوء النهار كما حفظتنا في ظلمة الليل. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں. تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں پر صرف نظر فرما. اللہ ہمارے آج کے اجتماع کے دن کو اللہ قبول فرما. اللہ یہاں اللہ جتنے ساتھی اللہ ارادے کیے ہیں، نامے لکھائے ہیں، تمام کے ارادوں کو نکھانے کو اللہ قبول فرما. اللہ دور و دراز کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اللہ امت کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ امت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ خصوصاً اللہ ہمارے اس ملک کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ ہر ایک کی اللہ حفاظت فرما. جان و مال کی عزت و آبرو کی عزت کی اللہ حفاظت فرما. ایمان کی اللہ حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں جماعتیں اللہ محنتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے محنتوں کو اللہ قبول فرما. ان کے نکلنے کو اللہ آسان فرما. اللہ ان کے اللہ کام کو ذریعہ بنا کر سارے عالم کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. سارے عالم کے اندر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ اس کام کی اللہ حکمتیں مصلحتیں اللہ عطا فرما. اس کام کے ساتھ مرتے دم تک جمع رہنے کی، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما. مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نیکیوں پر استقامت عطا فرما. نیکیوں کو شوق دلوں میں پیدا فرما کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. اللہ برے لوگوں کی صحبت سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہمیں فتنہ بننے سے، فتنے میں پڑنے سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. ہماری نسلوں میں اللہ دین کو قائم فرما، دائم فرما. اللہ ہمارے اولاد کو اللہ دیندار بنا. اللہ ہماری اولاد کو اللہ دیندار بنا. نیک لوگوں کی صحبت اللہ عطا فرما. نیک لوگوں کی دوستی اللہ عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو برے لوگوں کی دوستی سے، برے لوگوں کی صحبت سے اللہ حفاظت فرما. اللہ سب کو اللہ قبول فرما. تمام انسانیت کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ جو مانگے ہوں وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے رہ گیا ہوں وہ بھی عطا فرما. جس طرح مانگنے سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں اللہ اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مقبول فرما. جزا اللہ ان محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. بھائی اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھو. 9 حلقے ہیں، 9 حلقے کے ساتھ سب جڑو.